الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا رحمة للعالمين. حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے. دعا ہے خالق کائنات ہمیشہ حق سچ بیان کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. دوستو، آج کا میرا موضوع عاشق رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی محبت، آپ کا عشق بیان کروں گا. دعا ہے خالق کائنات صحیح پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو میرے دوستو، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا تو پورے مدینہ شریف میں اندھیرا چھا گیا. صحابہ کرام غم رسول میں بے حال ہو گئے. انسان تو ایک طرف، جنات رو پڑے. مدینہ شریف کے پتھروں سے، ٹیلوں سے، درختوں سے بے رونے کی آوازیں آنے لگی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے بلال جو سرکار کی ظاہری زندگی میں سارے گھر کے ناظم تھے، سرکار کے خزانچی تھے، میرے آقا کی مسجد کے معزز تھے، وہ سرکار کے غم میں دیوانوں کی طرح مدینہ شریف کی گلیوں میں پھرتے ہیں اور جو بندہ ملتا اس سے پوچھتے ہیں، بھائی تو نے کہیں میرے آقا محمد کو تو نہیں دیکھا؟ اگر دیکھا ہے تو خدا کے لیے مجھے بتاؤ وہ کہاں تشریف فرما ہے، میں جا کر زیارت کر لوں گا. صحابہ کرام حضرت بلال کی باتیں سن کر رونا شروع کر دیتے. حضرت بلال رات دن سرکار کے غم میں روتے تڑپتے. ایک دن حضرت بلال صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی، امیر المومنین، جب سے مدنی آقا کا وصال ہوا ہے میں بڑا دکھی اور پریشان ہوں. میرا مدینہ شریف میں دل نہیں لگتا. اگر آپ اجازت دیں تو میں شام میں نہ چلا جاؤں. صدیق اکبر سن کر رو پڑے، رونے لگ گئے. فرمایا، بھائی بلال، تو میرے آقا کا بڑا پیارا غلام ہے، سرکار تجھ سے بڑی محبت فرماتے تھے. میرا تو دل نہیں کرتا کہ تو ہمیں چھوڑ کر دور چلا جائے. باقی تیری مرضی، اگر جانا ضروری ہے ہم تمہیں منع نہیں کرتے. حضرت بلال صدیق اکبر سے اجازت لے کر ملک شام دمشق شہر میں تشریف لے گئے. جب دمشق پہنچے تو یہاں بھی دن رات سرکار کے غم میں روتے تڑپتے. آپ کی بارگاہ میں ہر وقت درود سلام کے گیرے پیش کرتے. چند مہینے گزر گئے. ایک دن آپ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر درود اسلام پڑھ رہے تھے کہ آنکھ لگ گئی، سو گئے، نیند آ گئی.
خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار آپ کے ویڑے تشریف لائے ہیں، سرکار آپ کے ویڑے تشریف لائے ہیں۔ حضرات، حضرت بلال خواب میں سرکار کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں سفینے دے وچ ماہی ملیا تے میں گلے وچ پا لیاں باواں دردی ماری اکھ نہ کھولا پتا پھر بچھڑ نہ جاوا۔ حضرات، کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو سرکار خواب میں جلوے دکھا جاتے ہیں۔ حضرت بلال نے جب سرکار کی زیارت کی تو بڑے خوش ہوئے، عرض کی آقا آج تو بڑی لچپانی فرمائی ہے، بڑی کرم نوازی فرمائی ہے، غلام کی کچی کنڈی میں تشریف لائے ہو، فقیر کے ویڑے کو قدموں سے آباد فرمایا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بلال تو نے جو مدینہ چھوڑ دیا ہے، ہم نے سوچا کہ چلو بلال کو ملاتے ہیں۔ ہائے سبحان اللہ، دیکھو شان بلال کی۔ حضرت بلال نے ہاتھوں کو چوم کر عرض کی آقا بڑی مہربانی۔ سرکار نے فرمایا بلال یہ تیری زیادتی نہیں، یہ تیری بے وفائی نہیں کہ مدینہ چھوڑا ہے، تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا ہے، تم ہمیں پھر مدینہ شریف ملنے ہی نہیں آئے، ملاقات ملنے ہی نہیں آئے۔ کوئی بات نہیں، کبھی مدینہ شریف میں چکر لگا لیا کرو، کبھی مدینہ شریف میں بھی چکر لگا لیا کرو۔ قربان جاؤں بلال تیرے سچے پیار پر، تیری سچی محبت پر کہ ساری دنیا کے مومن کہتے ہیں آقا کبھی ہمیں بھی مدینہ شریف بلاؤ، کبھی ہمیں بھی حاضری کا موقع نصیب فرماؤ۔ اے بلال تو کتنا خوش نصیب ہے کہ کائنات کا سلطان خود تمہیں بلانے آیا ہے۔ حضرت ذی وقار، حضرات یہ سرکار کی لجپالی ہے، کسی کو خود آ کر زیارت کراتے ہیں، کسی کو مدینے بلا کر زیارت کراتے ہیں۔ حضرت بلال نے سرکار کا دیدار کیا، سرکار کی قدم بوسی کی، سرکار دیدار کرا کے آنکھوں سے غائب ہو گئے۔ حضرت بلال کی آنکھ کھل گئی، ادھر سحری کا وقت ہو گیا۔ حضرت بلال نے تازہ وضو کیا، تہجد کی نماز پڑھی، پھر سرکار کے ملنے کی خوشی میں شکرانے کے نفل پڑھے، پھر اذان فجر کے بعد صبح کی جماعت نماز ادا فرمائی، پھر غسل کر کے نئے کپڑے پہنے گئے، خوشبو لگا کے مدینہ شریف جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ بیوی نے پوچھا آج کہاں کی تیاری ہے؟ فرمایا میری رفیقہ حیات میں مدینہ شریف اپنے سونے اور میٹھے میٹھے آقا سے ملنے جا رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے یہاں چین نہیں آ رہا۔ حضرت بلال ضروری سامان لے کر اونٹنی پر سوار ہو کر مدینہ شریف کی طرف چل پڑے۔ جب دمشق کے بازاروں سے گزرے پھر لوگوں نے دیکھا کہ کملی والے کا مؤذن حضرت بلال بڑے بن سمر کے کہیں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے آپ کا راستہ روک لیا، حضور کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا مدینہ شریف۔ لوگوں نے کہا حضور ابھی حج کا موسم تو بڑا دور ہے، آپ ابھی جا رہے ہیں۔ حضرت بلال نے فرمایا لوگوں زندگی کا کیا پتا، حج کے موقع تک زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، اس لیے آج ہی جاتے ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور مدینہ شریف ابھی جانا ضروری ہے۔ فرمایا ہاں، عرض کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جب آپ نے فرمایا آ گیا سدا سانو سجنا ملو، پھر اسی نال خوشی ٹر چلے، یار ساڈا راہ پیا ویکھے تے ساڈی قسمت بلے بلے۔
جب دمشق کے لوگوں نے سنا تو رو کر کہنے لگے بلال کتنے خوش نصیب ہو، سرکار نے خود آ کر تمہیں مدینہ شریف آنے کی دعوت دی ہے، کبھی تو ہمیں بھی مدینے والا بلائے گا، کبھی تو ہمیں بھی صدا آئے گا، کبھی تو ہماری سواریاں بھی مدینہ شریف کی طرف روانہ ہوگی۔ وقت لائے خدا ہم سب مدینے چلے، وقت لائے خدا ہم سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزانے چلے۔ حضرت بلال مدینہ شریف کی طرف چل پڑے، دل میں یاد خدا ہے، زبان پر درود مصطفیٰ ہے، اور گویا کہتے جا رہے ہیں۔ چند دنوں کے بعد حضرت بلال مدینہ شریف پہنچ گئے، وضو کر کے سیدھے اپنے آقا کے روضے پر گئے، پہلے درود السلام کے گہرے پیش کیے، پھر قرآن پڑھ کر سرکار کی برگاہ میں تحفہ پیش کیا، پھر سرکار کے روضے کو چوما، سرکار کے قدموں کی خاک برکت کے لیے چہرے پر ملی، پھر اٹھ کر سرکار کو تلاش کرنے لگے، کبھی سرکار کے کسی حجرے میں جاتے، کبھی کسی کمرے میں جاتے، جب سرکار کا ظاہری دیدار نہ ہوا پھر واپس روضے انور پر آ گئے، سرکار کی قبر انور کو گلاوے میں لے کر رو کر کہا آقا مجھے بلایا تھا کہ آؤ مدینہ شریف مل جاؤ، جب غلام آیا ہے تو پھر پردے کے پیچھے چھپ گئے ہو، آقا اٹھو دیکھو آپ کا بلال آیا ہے، آپ کا عاشق آیا ہے، آپ کے بچوں کو کھلانے والا بلال آیا ہے، آپ کے گھر کی نوکری کرنے والا بلال آیا ہے۔ ادھر حضرت بلال اپنے آقا سے درد بھری باتیں کر رہے ہیں، ادھر پورے مدینہ شریف میں یہ بات پھیل گئی کہ سرکار کے مؤذن حضرت بلال سرکار کے دیدار کے لیے روضے شریف پر آئے بیٹھے ہیں۔ مدینہ شریف کے لوگ حضرت بلال کو ملنے کے لیے آنے لگے، صدیق اکبر آ گئے، فاروق اعظم آ گئے، حضرت عثمان غنی آ گئے، مولا علی آ گئے، مدینہ شریف کے جتنے بھی سرکار کے صحابی تھے وہ سارے حضرت بلال سے ملنے کے لیے آئے ہیں۔ ہر بندہ رو کر حضرت بلال سے ملتا اور کہتا بلال سرکار ہمیں چھوڑ گئے ہیں، افسوس آپ بھی ہمیں چھوڑ گئے ہیں۔ حضرت بلال بھی لوگوں کی باتیں سن کر روتے رہے، اتنے میں ظہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی امیر المومنین آج بڑا سنہری وقت ہے، اذان کا بھی ٹائم ہو گیا ہے۔ حضرت بلال بھی قدرتی طور پر موجود ہیں، آپ حضرت بلال کو حکم دیں کہ اذان ظہر پڑھیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا میں نہیں کہتا، عرض کی بات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ سرکار کے وصال کے بعد میں نے ایک دن حضرت بلال کو اذان دینے کے لیے مجبور کیا، تو حضرت بلال نے کہا تھا اے صدیق جب آپ نے مجھے امیہ کافر سے خریدا تھا اور پھر آزاد کر کے سرکار کی غلامی میں دیا تھا، یہ کام اپنی شہرت کے لیے کیا تھا یا اللہ کی رضا کے لیے؟ میں نے کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر۔ تو حضرت بلال نے مجھے کہا اے صدیق اس پیارے رب العالمین کا واسطہ مجھے اذان کے لیے آج کے بعد نہ کہنا، کیونکہ میں نے اب زندگی میں پھر اذان نہیں دینی، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کے بعد مجھ میں یہ طاقت ہی نہیں رہی کہ مسجد میں مینار کے میں کھڑا ہو کے اذان پڑھوں۔ اب لوگ آپس میں مشورہ کرنے لگے حضرت بلال سے کیسے اذان دلوائی جائے۔ حضرت مکار ایک بزرگ بولے کہ طریقہ میں بتاتا ہوں عمل تم کرو۔ حضرت بلال اذان ضرور دیں گے۔ لوگوں نے کہا بابا جی کون سا طریقہ؟ فرمایا حضرت بلال امام حسن، امام حسین اور سیدہ فاطمہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، کیونکہ حضرت بلال پہلے سیدہ فاطمہ کو بچپن میں کھلاتے رہے، پھر آپ کے شہزادوں کو کھلاتے رہے۔ اگر امام حسن اور امام حسین آ کر حضرت بلال کو اذان کی فرمائش کر دیں تو حضرت بلال کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ اس بزرگ کی بات سن کر دو چار بندے حسنین کریمین کے پاس گئے، جا کر عرض کی حضور حضرت بلال آئے ہیں، اذان کا ٹائم ہے، اذان کا ٹائم ہے، ہم کہیں ہو سکتا ہے کہ وہ انکار کر دیں، آپ مہربانی کریں، آپ حکم دیں تو یقیناً آپ کی بات کبھی نہیں ٹالیں گے۔ حسنین کریمین نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ چلیں ہم خود آ رہے ہیں۔
حسنین کریمین چل پڑے. عمر پاک 8-9 سال کی ہے. دونوں بھائی جب مسجد نبی شریف میں تشریف لائے تو حضرت بلال نے دور سے شہزادوں کو دیکھ لیا, ان کی عزت کے لیے کھڑے ہو گئے. پھر آگے دوڑ کر حضرت امام حسین کو سینے سے لگا لیا, دونوں شہزادوں کو سینے سے لگا لیا, دونوں کے رخسار چومے, ہاتھوں کو پرسا دیا, قدموں کو چوما. پھر پوچھا بیٹا خاتون جنت سیدہ فاطمہ کا کیا حال ہے, سیدہ فاطمہ کا کیا حال ہے؟ شہزادوں نے سنا تو رونے لگ گئے. حضرت بلال نے عرض کی شہزادوں کیا بات ہے, روتے کیوں ہو؟ چاچا جان ہماری امی اپنے ابو کی جدائی میں دنیا چھوڑ کے ان کے قدموں میں چلی گئی. چاچا ہم ماں کے رحمت والے سائے سے محروم ہو گئے ہیں. حضرت بلال نے سنا تو آپ کی آنکھیں نکل گئی. کافی دیر سیدہ کے غم میں روتے رہے. پھر حسنین کریمان کو سینے سے لگا کر پیار کرنا شروع کر دیا. پھر فرمایا بیٹا میرے لیے کوئی حکم ہے تو بلال کی جان بھی تمہارے لیے حاضر ہے. حسنین کریمان نے فرمایا چاچا اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی دراز کرے, ہمیں تو بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ایک عرصے بعد آپ سے ملاقات ہو رہی ہے. چاچا جان نماز ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے, ہمارا دل کرتا ہے کہ آج اسی طرح ایک مرتبہ اذان سنا دو جیسے ہمارے نانے کے ظاہری زمانے میں اذان دیا کرتے تھے. حضرت بلال نے سنا, انکار نہ کر سکے. اور اس کی شہزادوں بتاؤ کہاں کھڑے ہو کر اذان دوں؟ جہاں تمہارا حکم ہوگا بلال وہیں کھڑے ہو کر اذان دے گا. حسنین کریمین نے کہا چاچا جان وہاں کھڑے ہو کر اذان دو جہاں پہلے اذان دیا کرتے تھے, جہاں ہمارے نانے کے زمانے میں اذان دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. حضرت بلال نے مسجد نبی شریف سے باہر اذان کی جگہ پر جب اذان دینا شروع کی تو آسمان کے فرشتے بھی مرحبا پکار اٹھے. حضرات یہ وہ حضرت بلال تھے جنہوں نے سرکار کے ظاہری زمانے میں ایک مرتبہ اذان نہیں پڑی تھی تو سورج بھی نہیں نکلا تھا. سبحان اللہ. جب حضرت بلال نے اپنی زبان سے پڑھا اللہ اکبر اللہ اکبر, تو مدینہ شریف کی دیواریں بھی وجد میں آ گئی, وجد کرنے لگی. فاطمہ پاک کے پاک باپے کا سبز گنبد جھومنے لگا. سرکار کے صحابہ کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایسے لگتا تھا جیسے مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا ہے. حضرت بلال نے پھر پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ کلمہ سن کر مدینہ شریف کا ہر فرد رو پڑا. مرد بھی رو پڑے, عورتیں بھی رو پڑی, بچے بھی رو پڑے, بوڑھے بھی رو پڑے. جب حضرت بلال نے پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ, تو ایسے لگا جیسے مدینہ شریف میں قیامت آ گئی. حضرت بلال نے دوبارہ پڑھا. حضرت بلال نے دوبارہ لفظ پڑھا اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت ذوالفقار ایسے لگا جیسے مدینہ شریف میں قیامت آ گئی. ہر بندہ اپنے گھر سے نکل کر باہر گلیوں میں آ گیا. آج صحابہ کرام کو سرکار کا ظاہری زمانہ یاد آ گیا, پرانے زخم تازہ ہو گئے. ایسے لگ رہا تھا جیسے سرکار اب دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں. سرکار اب غلاموں سے جدا رہے ہیں. میاں صاحب فرماتے ہیں تو بلی تے
سب جگ بیلی کیوں بیلی تے سب جگ بیلی تے ان بیلی بھی بیلی سجنا باج محمد بخشا تے سمجھے پئی حویلی۔ ادھر صحابہ رو رہے ہیں، ادھر صحابیات رو رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے رو کر اپنی ماں سے پوچھتے ہیں اماں نبی پاک کا مؤذن حضرت بلال تو آ گئے ہیں، اب سرکار کب تشریف لائیں گے؟ کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام جماعت کرانے تشریف لائیں گے؟ ہائے سرکار ہمیں اپنا دیدار کرانے آئیں گے؟ بچوں کی باتیں سن کر صحابیات کی چیخیں نکل گئی۔ حضرات یہ صحابہ کا حال ہے، ادھر حضرت بلال کا یہ حال ہے کہ جب آپ نے اشہد ان محمد رسول جب یہ الفاظ پڑھے نا تو بند آنکھیں کھول کر مصلی رسول کو دیکھا، مصلی پر آمنہ کا لال نظر نہ آیا تو آپ کے دل پر عشق رسول کی ایسی چوٹ لگی کہ برداشت نہ کر سکے۔ جب حضرت بلال سرکار کی ظاہری زندگی میں اذان دیتے تو یہ کلمہ پڑھتے، سرکار مصلی پر بیٹھے ہوتے، حضرت بلال زبان سے یہ رسالت کا کلمہ پڑھتے اور انگلی کا اشارہ سرکار کی طرف کرتے کہ لوگوں یہ سامنے اللہ کا آخری رسول ہے۔ لیکن آج وہ منظر نہ آیا، آج حضور صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پر نظر نہ آئے تو بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، صحابہ دوڑے، حضرت بلال پر غشی کا عالم ہے، لوگوں نے منہ میں پانی ڈالا، بڑی مشکل سے ہوش آیا، پھر روتے روتے مدینہ شریف چھوڑ کر دمشق چلے گئے، پھر مدینہ شریف نہیں آئے۔ حضرت بلال پھر ساری زندگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی آنکھیں بند ہیں، آپ کی بیوی آپ کے پاس بیٹھی خامد کی جدائی میں آنسو بہا رہی ہے۔ آپ کی حلیہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت بلال کا بچنا مال ہے، آپ کی زندگی کی آخری لمحات ہے۔ آپ کی بیوی نے رو کر کہا ہائے نہیں میری مصیبت۔ حضرت بلال نے جب یہ الفاظ سنے تو تڑپ گئے، آنکھیں کھول کر فرمایا اے میری نبی کا حیات، یہ کیا کہہ رہی ہو، یہ کیا کر رہی ہو؟ عرض کی سچی کہہ رہی ہوں، آپ فوت ہو جائیں گے، جدائی کے صدمے دے جائیں گے، میں اجڑ جاؤں گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا، اس لیے کہہ رہی ہوں ہائے نہیں میری مصیبت۔ حضرت سیدنا بلال نے سنا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر فرمایا اپنے الفاظ بدل لو، نہ کہو کہ ہائے نہیں میری مصیبت، بلکہ کہو مانی میری خوشیاں۔ حضرت بلال کی حلیہ نے عرض کی حضور یہ کیوں کہا؟ فرمایا جب میں فوت ہو جاؤں گا لوگ مجھے قبر میں دفن کر دیں گے تو میری قبر میں نبیوں کا امام آ جائے گا، فاطمہ کا بابا آ جائے گا، حسنین کا نانا آ جائے گا، آمنہ کا لال آ جائے گا، دکھیوں کا غمخوار آ جائے گا، میرا سونا نبی آ جائے گا۔ اے میری نبی کا حیات بتا یہ خوشی کی بات نہیں، یہ عید کا دن نہیں، مکہ میں نو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی، تے میں سنیا تھے اس نے آنا تے جدے موڑے کملی کالی۔ حضرت ذی وقار جب آپ فوت ہوئے تو آپ کو غسل دے کر کفن پہنا کر نماز جنازہ پڑھ کر دمشق کے قبرستان جامعہ صغیر میں آپ کو دفن کر دیا گیا۔ آج بھی آپ کا روزہ وہاں موجود ہے، لوگ فیض برکات حاصل کرتے ہیں۔ حضرات توجہ فرمائیے، سرکار کے وصال پر صحابہ کتنے پریشان ہوئے، کتنے دکھی
दुखी हुए, कितने गमगीन हुए। सोचो जब सहाबा के दुख और गम का ये आलम है तो सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के गम का क्या आलम होगा। कौन फातिमा जिनका मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दिल का टुकड़ा फरमाया था, जिनके आने पर नबी का इमाम खड़ा हो जाता था, जिसको सूंघ कर मेरे नबी जन्नत की खुशबू हासिल किया करते थे। अल्लाह ताला इश्क मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। जो कुछ मैंने हजरत बिलाल का इश्क मोहब्बत आपको वास किया, सुनाया आपको, अल्लाह ताला हमें भी इसी तरह इश्क मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।